الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل ہمارے شاعر مشرق جس کو تم کہتے ہو، میں اسے شاعر مشرق و مغرب شمال و جنوب کہتا ہوں کہ دنیا پھری ہے، ادب سے لگاؤ ہے، عربی اور اردو میرے لیے ایک جیسا ہو گیا ہے، فارسی بھی پڑھی، فارسی کا کلام بھی، انگریزی ویسی ٹیکنالوجی کی زبان ہے، اس میں ادب کی وہ چاشنی ہے ہی نہیں۔ ہماری جماعت گئی 1996 میں انڈونیشیا، وہاں جنرل حبیبی اس وقت وہ تھے، صدر تھے، لیکن وہ بنائے گئے تھے الیکشن کروانے کے لیے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے، وہ 6 مہینے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ہماری جماعت ان سے ملی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ ہم نے یہاں تحریک آزادی جو چلائی، آپ کے 2 آدمیوں کے پیغام کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے، آپ کے اقبال کی شاعری کو اور آپ کے محمد علی جناح کی تقریروں کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا، اور ہم نے انہیں ابھارا اور پرتگال کے سامنے کھڑا کیا اور ہم نے آزادی لی۔ میں نے کہا میرے دیش کے بچے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے محمد علی جناح کون تھے اور اقبال کون تھے۔ محمد علی جناح ویسے پنجابی تھے، ساہیوال، ان کے خاندان ساہیوال کا راجپوت تھے، اور ان کا خاندان بہت پہلے شفٹ کر کے گجرات چلا گیا تو گجراتی کہلانے لگے، اصل گجراتی نہیں تھے، اصل ساہیوال ہے ان کا وطن اور راجپوت فیملی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو یہ خواب دکھایا، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے محمد علی جناح کو ڈھونڈا، جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں۔ پاکستان کے لحاظ سے تو واقعی ویسے تو قائد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان سے بڑا قائد کوئی نہیں، لیکن سیاسی میدان میں اور پاکستان کے لیے واقعی محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ قائد اعظم تھے۔ مجھے خواب یاد آ گیا، میں نے خواب دیکھا، ہم اپنے گاؤں میں ہیں اور ایک اسلامو میواتی تانگا